السلام علیکم دوستو مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سلطان علاء الدین ماوراء النہر میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ چنگیز خان کی طرف سے اس علاقے کے کچھ مسلمان کہ جن میں زیادہ نمایاں محمود خوارزمی، علی خواجہ بخاری اور کنکا اتراری تھی، کچھ تحائف لے کر سلطان علاء الدین کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کیونکہ خوارزم شاہی سلطنت چنگیز خان کی حدود سے مل گئی تھی۔ اس لیے بہتر تھا کہ دونوں حکومتوں میں سفارتی اور تجارتی روابط کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تو چنگیز خان نے سلطان کو ایک ذاتی خط میں اس کی غیر متوقع فتوحات پر مبارکباد پیش کی اور اس کی عسکری کارناموں کی تعریف بھی کی، بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ وہ سلطان کو اپنے بیٹوں کی طرح عزیز جانتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بظاہر تو سلطان نے چنگیز خان کا شکریہ ادا کیا، سفیروں کی عزت افزائی کی اور بہت سے قیمتی تحائف بھی چنگیز خان کی خدمت میں روانہ کیے، مگر دل میں اس بات کا برا مانا کہ منگولوں کے خان اعظم نے اسے بیٹا کیوں کہا ہے۔ جب یہ تینوں سفارتکار واپس چنگیز خان کے پاس پہنچے اور سلطان کا پیغام خیر سگالی چنگیز خان کے گوش گزار کیا اور تحائف پیش کیے تو چنگیز خان بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ دونوں سلطنتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے خیر سگالی کے جذبات کو فروغ دیا جائے اور ایک کاروان تجارت تیار کیا جائے کہ جو منگولوں کا مال تجارت لے کر خوارزم جائے کہ جس سے وہ وہاں پر فروخت کر کے یہاں کی اشیاء ضرورت وہاں سے خرید لائے۔ چنانچہ اس خواہش کو عملی شکل دینے کے لیے چنگیز خان نے فوری ہدایت جاری کر دیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ایک کاروان جو 400 مسلمان تاجروں پر مشتمل تھا اور وہ تاجر چنگیز خان کی مملکت میں رہتے تھے، بہت سا قیمتی سامان تجارت لے کر منگولیا سے خوارزم روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے شہر اترار کے مقام پر کہ جو سلطان کی سرحدی چوکی تھی وہاں پر آ کر یہ کاروان ٹھہرا۔ اس سرحدی چوکی کا بندوبست سلطان کے ایک ماموں کے سپرد تھا کہ جس کا نام اینال جگ تھا۔ تو جب اینال کی نظر اس بے اندازہ مال پر پڑی تو اس کی نیت میں فتور پیدا ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کہ کوئی ایسی تجویز پیدا ہو کہ وہ اس مال کو ہتھیا لے۔ تو آخر بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے سلطان کو لکھا کہ منگولیا کا 400 افراد پر مشتمل ایک قافلہ ہے جو خود کو تاجر کہتے ہیں اترار میں اترا ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ یہاں سے روانہ ہو کر خوارزم جائیں اور خرید و فروخت کے بہانے اندرون ملک ادھر ادھر چکر بھی لگائیں، لیکن مجھے تو یہ لوگ جاسوس معلوم ہوتے ہیں کہ جنہیں چنگیز خان نے حالات کو دریافت کرنے کے لیے تاجروں کے بھیس میں روانہ کیا ہے اور جن کا اندرون ملک جانا ملکی سلامتی کے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے، لہٰذا میں نے ان لوگوں کو روک لیا ہے تاکہ جب تک آپ کے احکامات موصول نہ ہوں یہ یہیں پر ٹھہرے رہیں۔ تو اب اس لیے میں آپ کے احکامات کا منتظر ہوں۔ دوستو مورخین مزید لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ خط سلطان کے سامنے پیش ہوا تو اسے فوراً ان افواہوں کا خیال آیا کہ جو چنگیز خان کی سفارت کی آمد کے موقع پر دارالحکومت میں پھیل گئی تھیں اور اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا تھا کہ سفارت تو محض دکھاوا ہے، اصل مقصد تو ملک کے حالات دریافت کرنا ہے۔ نیز سلطان کو چنگیز خان کا وہ فکرہ بھی یاد آ گیا تھا کہ جس سے سلطان بجائے مسرور ہونے کے کبیدہ خاطر ہو گیا تھا۔ چنانچہ نتائج کا اندازہ کیے بغیر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے اپنے ماموں کو لکھ بھیجا کہ اپنی ثوابدید کے مطابق جو مناسب ہو اس پر عمل کرو۔ تو اب اینال نے پہلے سے سوچے منصوبے کے مطابق حکم دیا کہ قافلے کے تمام افراد قتل کر دیے جائے اور ان کا مال و متاع بحق کے سرکار ضبط کیا جائے۔ تو اب چشم زدن میں تمام تاجر موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور صرف ایک آدمی کے جو اتفاق سے اس وقت موجود نہ تھا قتل ہونے سے بچ گیا۔ وہ شخص گرتا پڑتا چنگیز خان کی خدمت میں پہنچا اور اسے تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ ہر چند کے چنگیز خان حاکم اترار کی اس وحشیانہ حرکت سے تلملا اٹھا تھا اور ہر طرف سے انتقام کا مطالبہ بھی ہونے لگا، لیکن پھر بھی چنگیز خان نے کوئی انتہائی اقدام کرنے سے پہلے مناسب خیال کیا کہ سلطان سے ایک احتجاج کیا جائے اور مطالبہ کیا جائے کہ چونکہ حاکم اترار نے بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 400 بے گناہ منگولیوں کے باشندوں کو قتل کر کے ان کا سامان تجارت ضبط کر لیا ہے، تو اس لیے اس کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ اس کے لیے ہم مناسب سزا تجویز کریں۔ نیز ضبط شدہ سامان بھی واپس کیا جائے تاکہ ہم اسے مقتولین کے جائز ورثہ کے حوالے کریں۔ دوستو جب چنگیز خان کا قاصد یہ پیغام لے کر سلطان کے دربار میں حاضر ہوا تو پیغام سنتے ہی سلطان علاء الدین خوارزم شاہ آگ بگولہ ہو گیا اور حکم دیا کہ چونکہ قاصد کا پیغام حد درجہ گستاخانہ ہے اس لیے اسے قتل کر دیا جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اینال کے سوا کسی اور شخص سے یہ حرکت سرزاد ہوتی اور چنگیز خان حوالگی کا مطالبہ کرتا تو ممکن ہے کہ سلطان اس کے جرم کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے اس کو چنگیز خان کے حوالے کر دیتا، مگر حاکم اترار چونکہ سلطان علاء الدین کا سگا ماموں تھا
اور پھر جس قبیلے سے وہ تعلق رکھتا تھا اس کا بھی سلطانی دربار اور لشکر میں بہت اثر و رسوخ تھا، تو اگر سلطان کچھ کرنا بھی چاہتا تو کچھ نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ سلطان کی اس عاقبت نا اندیش حرکت نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور چنگیز خان نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ خوارزم شاہ کو ایسا مزہ چکھائے گا کہ جسے وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے لشکریوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ دوستو، سلطان خوارزم شاہ کی ذاتی کمان میں اس وقت تقریباً 4 لاکھ لشکریوں کا ایک جمع غفیر تھا، اور اسے یقین تھا کہ چنگیز خان حملہ ضرور کرے گا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ تمام ریاست میں رعایا سے 1 سال کے محصولات پیشگی وصول کیے جائیں، نیز دشمن کے مقابلے کے لیے مزید فوجی بھی بھرتی کیے جائیں۔ تو ابھی اس منصوبے پر عمل شروع ہی ہوا تھا کہ خدا جانے سلطان کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے دشمن سے مقابلہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دراصل سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ارد گرد نجومی جمع تھے، اور ان میں بغداد کے جاسوس بھی شامل تھے، تو وہ سلطان کو یہی کہتے رہتے کہ سلطان کے لیے لڑائی کا یہ وقت مناسب نہیں، اس لیے کہ سلطان کے ستارے اس وقت نحس دور سے گزر رہے ہیں۔ تو اب بہرحال سلطان علاء الدین نے اپنے 4 لاکھ کے لشکر میں سے 2 لاکھ کو اپنی کمانداری میں رکھنے، 60,000 لشکری حاکم اطرار کی مدد کے لیے، 30,000 بخارا اور 1,10,000 سمرقند کے دفاع کے لیے بھیجنے کا ارادہ کیا۔ جس وقت سلطان لشکریوں کی اس تقسیم کو عملی جامہ پہنانے کے در پہ تھا، تو سلطان علاء الدین کے 3 بڑے سالار نظام الدین، عارض غزنی اور عمر کافی سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلطان اس وقت خوارزم شہر کے مستقر میں موجود تھا، چنانچہ سلطان کے پاس پہنچ کر نظام الدین سلطان سے کہنے لگا، سلطان محترم، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لشکر کو تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف نہ بھیجیں، پورے کا پورا لشکر اپنے پاس رکھیں، اور باقی شہروں کے اندر جو پہلے سے حفاظتی لشکر پڑے ہیں انہیں وہیں رہنے دیں، وہ اپنے اپنے شہر کی حفاظت خوب کریں گے، اور جب چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ ہماری حدود کی طرف آئے گا تو جو لشکر اس وقت آپ کی کمانداری میں ہے اسے آپ 4 حصوں میں تقسیم کر دینا، 1 حصہ اپنے پاس رکھنا، دوسرا مجھے دے دینا، تیسرا عارض غزنی کو اور چوتھا عمر کافی کو دے دینا۔ آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ میں رہنا، میں عارض غزنی اور عمر کافی چنگیز خان سے ٹکرائیں گے۔ ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اسے ہم اپنے علاقوں میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اسے ایسی عبرتناک شکست دیں گے کہ وہ اپنے علاقوں تک جانے کے لیے راستے میں دم لینے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے لشکر کو تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف بھجوا دیا تو آپ کی طاقت اور قوت کمزور ہو جائے گی اور مرکز بھی بیکار ہو جائے گا۔ اس طرح چنگیز خان ہر شہر پر حملہ کر کے آپ کی بٹی ہوئی طاقت سے فائدہ اٹھائے گا اور ایک شہر سے دوسرے شہر پر قبضہ کرتا رہے گا۔ آخر میں وہ ہماری مملکت کے اندر خون کی وہ ہولی کھیلے گا کہ جو ہم روکنا بھی چاہیں تو روک نہیں پائیں گے۔ دوستو، نظام الدین جب خاموش ہوا تب لمحہ بھر کے لیے سلطان علاء الدین نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تم تینوں میرے ہر دل عزیز سالار ہو، تم لوگوں کی حیثیت میرے بیٹوں کی سی ہے، لیکن میں جو فیصلہ کر چکا ہوں اس پر عمل کیا جائے گا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ میں نے ماضی میں کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ ان گنت شہروں کو میں نے فتح کیا۔ ہماری مملکت بلوچستان قزوین منگولوں کی سرحد اور سیستان سے بھی آگے پھیل گئی ہے۔ یہ مملکت ہمیں ورثہ میں تو نہیں ملی، ہم نے بزور قوت اور شمشیر سے فتح کیا ہے، اور جس قدر لشکر ہم اپنے پاس رکھیں گے اسی سے چنگیز خان سے ٹکرائیں گے۔ باقی لشکریوں کو میں مختلف شہروں کی طرف روانہ کر رہا ہوں تاکہ شہروں کی حالت اور عسکری طاقت اور قوت بہتر رہے۔ دوستو، اس کے بعد سلطان علاء الدین کو عارض غزنی اور عمر کافی نے بھی کافی سمجھایا، لیکن سلطان نے ان تینوں کی بات نہ مانی اور لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دے دی۔ تو اب اس فیصلے کو آخری شکل دیتی ہے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے 4 لاکھ میں سے 2 لاکھ کا لشکر اپنی کمانداری میں رکھا، 60,000 کا لشکر حاکم اطرار اپنے ماموں اینال کی طرف روانہ کیا، 30,000 بخارا اور 1,10,000 سمرقند کے دفاع کے لیے روانہ کر دیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے بڑے بیٹے جلال الدین نے بھی سلطان کو پیغام بھجوایا کہ لشکر کو تقسیم نہ کیا جائے، لیکن سلطان نے اپنے بڑے بیٹے کی بات بھی نہ مانی۔ سلطان نے دوسری حماقت یہ کی کہ اپنی زندگی میں ہی اس نے اپنی مملکت کو تقسیم کر دیا۔ سلطان کے 5 بیٹے تھے، سب سے بڑا جلال الدین، اس کے بعد ازلاق، پھر غیاث الدین، اور 5ویں بیٹے کا نام رکن الدین تھا۔ ان میں سے جلال الدین سب سے بڑا اور سب سے زیادہ قابل اور لائق تھا۔ سلطان بھی اس کی قابلیت اور بہادری کا معترف تھا، تو اب ہر چند کہ جلال الدین ہر لحاظ سے سلطان کی جانشینی کا حقدار تھا،
لیکن چونکہ بعض اراکین سلطنت نہیں چاہتے تھے کہ جلال الدین جیسا مستعد اور سخت گیر آدمی ولی عہد بن کر انہیں من مانی کرنے سے روکے، تو اس لیے انہوں نے سلطان کو مجبور کر کے سلطان کے بیٹے اضلاع کو سلطان کا ولی عہد بنا دیا۔ لیکن جلال الدین سلطان علاء الدین کا ایسا فرمانبردار فرزند تھا کہ اس نے اس اعلان کو کوئی اہمیت نہ دی اور پہلے سے زیادہ والد کی خوشنودی اور اس کے مزاج کا خیال رکھنے لگا۔ چنانچہ اپنی سلطنت کو تقسیم کرتے ہوئے علاء الدین خوارزم شاہ نے خوارزم، خراسان اور مازندان کی صوبے اضلاع کو دیے کہ جو اس کا ولی عہد بھی تھا، لیکن چونکہ سلطان علاء الدین اپنے بڑے بیٹے جلال الدین کے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس کی شجاعت اور بہادری کے پیش نظر اپنے پاس سے اسے ہٹانا نہیں چاہتا تھا، تو اس لیے اس نے جلال الدین کو غزنی، غور حبت اور سندھ کے علاقے دیے، اور جلال الدین کی طرف سے ان علاقوں کا نظم و نسق ایک شخص کرباز ملک کے حوالے کیا گیا۔ اپنے تیسرے بیٹے غیاث الدین کو سلطان نے کرمان کش اور مکران عطا کیے۔ چوتھے بیٹے کا نام رکن الدین غور شاہ تھا، جو باقی بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت اور رحم دل تھا۔ سلطان نے تمام کوہستانی سلسلوں کے علاقے اس کے حوالے کر دیے۔ چنگیز خان پر اب ایک طرف کا خوف اور خدشہ طاری تھا کہ کہیں علاء الدین خوارزم شاہ کے مقابلے میں اسے شکست اور تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن خلیفہ بغداد کے علاوہ طبرستان کے حاکم اور پھر اپنے سالاروں اور امراء کے اکسانے پر آخر کار اس نے سلطان علاء الدین پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا اور تمام